میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہے اور جا کے وہ پرسکرپشن وہ لکھی ہوئی بھی نہیں بلکہ وہ فارما کے پاس جاتے ہیں, وہ ایک ڈراپ دیتا ہے, وہ جا کے خود ہی سیلف میڈیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کے روزمرہ زندگی میں جو کویک بیسڈ آپ کے پاس کیسز آتے ہیں اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کس لیول کی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ اس میں جو ہے نا, جو اویئرنیس کے اسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں نا تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے پیشنٹس کو. اب جس طرح ہمارے علاقے کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ جی شہد ڈالنے سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, آنکھیں آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ شہد ڈالتے ہیں, اس کے بعد پھر روز واٹر, یہ بہت کامن ہے کہ جی آنکھوں میں روز واٹر ڈال لو. اس کے بعد پھر کویک کی باری آتی ہے, اس کے بعد پھر فارما کی آتی ہے, اور آخر میں پھر جب ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ڈاکٹر کی باری آتی ہے. اور سیورٹی لے کر آتے ہیں, ڈیفینیٹ سیورٹی. اور شاید فائنینسز اس کے پیچھے ریزن ہے, دیٹ مائٹ بی اے ریزن. لیکن یہ کہ جو ہے نا جب بھی آتے ہیں تو مطلب بندہ ایک دفعہ تو سوچتا ہے کہ یار یہ کیا کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں ان کو ایک لے مین میں سمجھاتا ہوں کہ شہد جو ہے کہ جب شہد کی مکھی آپ کو کاٹتی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا درد ہوتا ہے؟ آف کورس درد ہوتا ہے. درد ہوتا ہے. تو وہ جو شہد بنائے گا وہ الکلائن ہوگا یا ایسیڈک ہوگا؟ تیزاب ایسیڈک ہوگا. تو جب ایسیڈک ہے تو آپ نے تیزاب اپنی آنکھ میں ڈال لیے خود. تو اس سے پھر اب جو میرے پاس پیشنٹ آتا ہے نا تو پھر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات میں نے تمہیں کہی ہے یہ تم نے جا کے اپنے گاؤں میں بھی بتانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح روز واٹر کا میں کہتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی آئی ڈاکٹر نے روز واٹر لکھا ہے؟ آپ نے کبھی روز واٹر بنتے دیکھا ہے کہ کہاں بنتا ہے؟ جو بھی آپ کی فارما کی ڈرگ ہے جو بن رہی ہے وہ ایک پراپر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے تو پتہ نہیں کہ وہ کہاں بناتے ہیں, پتہ نہیں گھر کے اندر بناتے ہیں روز واٹر, کیسے بناتے ہیں, اور وہ ڈراپس میں مل بھی رہا ہے. رائٹ. تو پیشنٹس ہمارے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی جلدی ٹھیک ہو جائیں اور کم خرچ میں ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا خرچہ ڈبل ٹرپل ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس علاقے کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ابھی پہلے میں شام تک بیٹھتا تھا تقریباً 3 ساڑھے 3 تک. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہاں پر تو شام کو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں آئے گا, تو اب میں رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں کہ چلو کوئی ایمرجنسی اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ تک تو مل جائے. 8 بجے پھر میں کہتا بس ابھی اس میں بھی میں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر رات کو کوئی بہت ایسی ایمرجنسی آ جائے اور رابطہ مجھ سے اگر کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہ میں آ کے ایمرجنسی ڈیل کر دیتا ہوں. رائٹ. تو یہ رکھا ہوا میں نے وہاں پر. ڈاکٹر ضمیر اقبال, اگر ہم بات کریں ٹریٹمنٹ کی, ریٹینا کے جو ایشوز ہیں تو کچھ لینزز کی بات کر لیتے ہیں. انٹراکولر لینزز کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتا دیں آپ, اور اس میں مزید جو آج کی ماڈرن آپ کے بتانا چاہیں ناظرین کے لیے تو پلیز. اچھا, اس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک نارمل لینسز ہیں اور ایک پھر ہم ان کو پریمیم لینسز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. نارمل لینسز جو ہے نا وہ جو دنیا میں زیادہ یوز کیے جاتے ہیں دے آر کالڈ مونوفوکلس, یعنی کہ یا وہ دور دکھا سکتے ہیں یا نزدیک دکھا سکتے ہیں. نارملی ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے سرجری کے ٹائم پر وہ یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دور کی نظر ٹھیک کر دیں, یا اگر اس میں نمبر لگے بھی تو بہت معمولی سا نمبر لگے, اور نزدیک کے لیے جو جب ضرورت پڑے اس ٹائم پہ وہ اینک پہن لے. زیادہ تر دنیا میں یہی استعمال کیے جاتے ہیں. باقی جو ہے پھر آ جاتے ہیں ٹرائی فوکلس. ٹھیک ہے. بائی فوکلس ہیں, ٹرائی فوکلس ہیں. ابھی اب نئی ایک کانسیپٹ آ رہا ہے ایڈ آف کا, ایکسٹینڈیڈ ڈیپتھ آف فوکس کا. تو بائی فوکس تو اب بہت کم ڈلتے ہیں, زیادہ تر اب کانسیپٹ آ گیا یا ٹرائی فوکلس کا یا ایڈ آف کا. ٹرائی فوکس بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جی آپ کو اینک نہیں لگے گی, یعنی کہ دور بھی آپ کو نظر آئے گا, ادھر مطلب کمپیوٹر رینج بھی ٹھیک نظر آئے گا, اور نزدیک پڑھائی والا بھی ٹھیک نظر آئے گا.
لیکن اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو میجر ایشو آتا ہے وہ آتا ہے ہیلوز کا, یعنی کہ آپ کو دائرہ نظر آتا ہے روشنی کے گرد, اور وہ بڑا ڈسٹربنگ ہے, اور خاص طور پہ شام کو, رات کو. اور فوکس کی کلیئرٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. بہت کم پیشنٹس ہیں جو ٹرائی فوکس پہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ کنوینسڈ اباؤٹ دس ٹیکنالوجی. پیشنٹ اگر آتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں سوری, آپ کسی اور سے ڈلوا لیں, میں یہ نہیں ڈالوں گا. ایڈ آف پہ میں تھوڑا سا کنوینسڈ ہوں کہ سیف ہے, اور اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو انٹرمیڈیٹ تک دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو کہہ لیں کہ جو فائن ریڈنگ ہے اس کے لیے آپ کو تقریباً +1 +1.5 کی گلاسز لگتے ہیں. جی لانگ ٹرم گلاس جو بھی ہم لینس ڈالتے ہیں نا وہ لائف لانگ ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, دیر از مطلب یہ کہ انٹل کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوالٹی کا ایشو ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی آپ چینج کر سکتے ہیں. وہ بھی بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سرجری ہے, اور ریٹنا والا ہی عام طور پہ کرتا ہے. لیکن یہ کہ جو اگر وہ اچھی کمپنی کا ہے, اچھی برانڈ کا لینس ہے, ریپیوٹیڈ برانڈ کا لینس ہے, تو اس میں چانسز کہ وہ خراب ہو یا کوئی ایسا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کانسیپٹ ایڈ آف کا آیا ہے, اور اٹس اے گڈ کانسیپٹ. اس میں جو ہیلوز ہیں وہ بھی کم ہیں. تو ابھی فی الحال جو میں تو آئی ویری کنوینس اباؤٹ مونوفوکلس, اور اگر میں اپنی سرجری کراؤں گا تو آئی ایم تھنکنگ کہ یار میں ایڈ آف ڈلواؤں گا, کیونکہ میرا جاب ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سارے کرائٹیریاز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جاب کیا ہے, پائلٹ ہے, مطلب اس کو ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف ویژن چاہیے. ایک عام آدمی ہے جس کو اتنی ایسی پرسیجن ویژن نہیں چاہیے, تو اس حساب سے ڈیسیجن لیا جاتا ہے. جی, آپ دیکھنے والوں کے لیے جو سرجری کے لیے جن کو سجیسٹ کی جاتی ہے, ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سرجری کی طرف لے کر آپ کو جانا پڑے گا. ان ڈاکٹرز کے لیے ان پیشنٹس کے لیے جن کے لیے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو سرجریز پہ ڈالنا پڑے گا, سرجریز پہ لے جانا پڑے گا, ان پیشنٹس کے لیے آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں افیکٹونیس آف سرجری, اور سرجری کس حد تک کارآمد ہوتی ہے تھرو آؤٹ آئی ہیلتھ میں؟ دیکھیے, ہر بیماری کا علاج سرجری نہیں ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے, آئی سرجری جو ہے نا, جب آپ پیشنٹ کو بتاتے ہیں تو سب سے جو کامن سرجری آئی کی ہوتی ہے نا وہ کیٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں سب سے جو کامنسٹ سرجری ہوتی ہے دیٹ از کیٹریکٹ سرجری, یعنی کہ سفید موتیے کا آپریشن. ٹھیک ہے, باہر جو کانسیپٹ ہے وہ بہت چینج ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ویژن چیک کرتے ہیں ہم لوگ پاکستان میں ابھی بھی جو ہم چیک کر رہے ہیں وہ سنیرن چارٹ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, باہر جو ہے وہ کنٹراسٹ سینسٹیوٹی بیسڈ ویژن آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے کلر ہے اس کے ڈفرینٹ گریڈس ہیں. وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ اف یو آر ابو 40 اور آپ کا جو کنٹراسٹ سینسٹیوٹی ڈیکریز ہو گئی ہے تو وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کیٹریکٹ سرجری کروا لیں. ٹھیک ہے, بیکاز ایٹ دا اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ کیٹریکٹ. ٹھیک ہے, ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ابھی تک پرانا ہے کہ جی موتیا پکا ہوا ہے, موتیا کچا ہوا ہے. مطلب میں تھک گیا ہوں اس چیز کو سمجھا کے کہ جی اب وہ پکا کچا کا زمانہ چلا گیا, کیونکہ جب موتیا ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس کی جو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی لیزر آپریشن, جو بیسیکلی لیزر نہیں ہے, فیکو ہے, مطلب فیکو سرجری جو ہم کرتے ہیں دیٹ از الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے, تو الٹرا ساؤنڈ سے جس طرح پتھری توڑی جاتی ہے اسی طرح موتیا توڑا جاتا ہے. تو اگر وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس میں جو انرجی یوز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس سے آنکھ کی کارنیا باقی کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں. تو اس میں پھر ہم دوبارہ وہی کٹ ڈال کے مطلب سرجری کرتے, تو اس کا ریکوری ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کانسیپٹس آف سرجری جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ جو ہے نا پیشنٹ کو جو ہے نا آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو خود ڈاکٹر کو ہی کنونس ہونا چاہیے کہ یار اس بندے کی میں اگر میں سرجری کرتا ہوں تو کیا میں اس کو بینیفٹ دے سکتا ہوں, یا میں پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہوں, یا میں تجربے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر کنونسڈ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس پیشنٹ کو سرجری سے بینیفٹ ہونا ہے, پھر ڈیفینیٹلی اس کو سرجری ایڈوائز کرنی چاہیے.
لیکن ادروائز اگر وہ کو میڈیکلی ٹریٹ کر سکتا ہے تو اس کو پہلے میڈیکل کو ٹرائی کرنا چاہیے بفور گوئنگ آن ٹو اینی کائنڈ آف آئی سرجری. اور میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی the patient should earn his surgery. ٹھیک ہے, شاید بوڑھے ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ کانسیپٹ آیا ہے کہ جو ہے نا پیشنٹ میرٹ ہونا چاہیے آپ. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ میرٹ کرتا ہے سرجری تب آپ اس کی سرجری کریں. ٹھیک ہے, خواہ مخواہ نہیں کر دینی چاہیے. جی ڈیفینیٹ. دیکھو ہر پیشنٹ ٹیلرڈ ہے. ٹھیک ہے, اب ایک پیشنٹ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فائٹر پائلٹ ہے, اس کو کیٹریکٹ ہو گیا. اب اس کو جو ہے اس کو پرسیجن ویژن چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یا تو وہ گراؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر اس نے فلائی کرنا ہے تو اس کو پرسیجن ویژن ایز سون ایز پاسبل چاہیے. لیکن اگر ایک گاؤں میں بیٹھی ہوئی ایک بوڑھی اماں ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہے, اس نے باہر کوئی اس کا کام نہیں ہے, بوڑھی ہے, چل نہیں سکتی, اور وہ اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے, روٹی کھا لیتی ہے, تو اس کو ارجنٹلی ریکوائرڈ سرجری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہی میں کہا تو پیشنٹ شوڈ ارن ہز سرجری. رائٹ. تو اس میں کوئی لائف تھریٹنگ سچویشن بھی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹ. لیکن لائف تھریٹننگ تو نہیں, آپ کہیں گے آئی تھریٹننگ کہیں گے. مطلب آئی سرجن کے حساب سے اگر آنکھ ضائع ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے موت ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کے مرنے کا چانس تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن زندگی موت تو خیر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ایسے ایسے انسیڈنٹس ڈیفینیٹ ہوئے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ اسٹریس میں گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھا جائے سیفٹی پروفائل کے حساب سے تو باقی جسم کی سرجری سے آئی سرجری از سیفر. ٹھیک ہے, اس میں میجر لائف تھریٹ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, تو اور باقی یہ کہ جی اگر ایک پیشنٹ ہے جس اس کو موتیا ڈیولپ ہو گیا, وہ بہت زیادہ ہو گیا, اور اس میں پھر کالا موتیا ہونے کا رسک ہے. بعض دفعہ پیشنٹ پین کے ساتھ آتا ہے, اتنا موتیا ڈینس کر کے آتا ہے کہ اس کو ایکیوٹ اٹیک پریشر کا آتا ہے, then that's a threatening situation. So complications ہیں involved. جی ڈیفینیٹ کوئی بھی چیز ہو اس میں complications تو ہوتی ہیں. رائٹ. میں چاہوں گا کہ سیشن کی کلوزنگ کے اوپر دیکھنے والوں کے لیے آیا کہ وہ بچے جو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جن کا پیشن ہے, جن کو ایک پاتھ کی ضرورت ہے, جن کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے, یا وہ جو اس طرف بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے عام عوام ہے, ان کے لیے کوئی آگاہی میسج آپ دینا چاہیں تو پلیز مائک از یورس. جو آج کل موبائل یوز ہے اس پہ مطلب میں بہت سینسٹیو ہوں, اور میں آئی ایم پلاننگ کہ جو تلنگانگ ایریا ہے اس میں کچھ لیکچرز جا کے جو ہے نا اسکولز میں دوں. جو ہمارے بچوں کا اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا جو پرسنالٹیز بچوں کی چینج ہو رہی ہیں, سائیکلوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں, لینگویج میں مطلب ان کے اسپیچ پرابلمز آ رہے ہیں, ویژن پرابلمز آ رہے ہیں, بیہیویئرل چینجز آ رہی ہیں. تو یہ ایز پیرنٹس یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہے اس ٹیکنالوجی کو یوز ضرور کریں, اوور یوز نہ کریں. اور دنیا میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ 12 سال سے چھوٹا ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اسکرینز یوز نہ کرے. اسی طرح 12 سے 18 سال تک کا بچہ 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرینز نہ یوز کریں. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ جو ہے بیسیکلی اس کی ویژن ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کو اینکیں لگنا شروع ہو گئی ہیں آج کل کے بچوں کو. جو فریکوینسی ہے بچوں کو جو گلاسز لگ رہی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے, اسپیشلی پاکستان کے اندر. یہ کووڈ کے دوران تو یہ اسپیسیفکلی نوٹ کیا گیا کہ بچے جو پہلے کم گلاسز لگ رہے تھے, ابھی ہم لوگ ہر مطلب میں اپنے کلینکل سیشن میں او پی ڈی کے اندر آن دا ایوریج 20 سے 25 بچوں کو پر ڈے گلاسز لگا رہا ہوں, اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اور اس میں رسپانسبلٹی پیرنٹس کی سب سے پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل دیا. مطلب ہمارے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں کہ جی موبائل بڑا دیکھتا ہے, تو وہ بازار سے خود تو لے کے نہیں آیا, آپ نے ان کو دیا. ٹھیک ہے, تو بچے آج کل کے ماشاءاللہ ہمارے بہت سمجھدار ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو .com جنریشن ہے یہ ہمارا فیوچر ہے.
اور ان کا جو مائنڈ ہے نا یہ بہت تیز ہے, بہت آگے ہیں ہم سے. ان کو آپ لاجیکلی سمجھائیں, یہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں, اور جو ہے نا ان کو آپ کنونس کریں گے, ان کو فزیکل ایکٹیویٹی بھی لے کے آئیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ فزیکلی ویک ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آپ دیکھیں نیک پوسچرز چینج ہو گئے ہیں, ان کی کمروں میں خم پڑنے لگ گئے یہ موبائل استعمال کر کے. تو یہ ایز پیرنٹ, ایز اے نیشن, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی نسل آگے پاکستان کو لے کے جائے اور کچھ بنے, کچھ فیوچر بنے اس ملک کا, تو ان کو آپ نے موبائل یوزز سے ان کو کنٹرول کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے. باقی بات میں کرنا چاہوں گا فوج کے حساب سے, ٹھیک ہے. جو بچے فوج میں جانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اس سے اچھا انسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آرمی میڈیکل کالج دنیا میں مانا جانا والا ایک کالج, جس طرح آغا خان ہے پاکستان کا, اس طرح آرمی میڈیکل کالج ہے. آپ امریکہ میں جائیں, انگلینڈ میں جائیں, کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں جائیں, تو آپ ان کو بتائیں کہ میں آرمی میڈیکل کالج کا پڑھا ہوں, تو آپ ان کا بیہیویئر چینج دیکھیں کہ وہ آپ کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. ریزن بینگ کہ ملٹری کے اندر جو ٹریننگ کا سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور جو ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ مطلب یوں سمجھیں کہ وہ کیپٹنز آئے تھے, اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. میرے کافی کلاس فیلوز ہیں ابھی, مطلب ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں, وہاں پہ پروفیسرز ہیں, ان کو 30 سال ہونے والے ہیں ایک ہی جگہ پر پڑھاتے ہوئے. تو جو بندہ 30 سال سے پڑھا رہا ہوگا تو اس کا جو علم کا لیول ہوگا اور جو وہ آپ کو پڑھا سکتا ہے, جس ٹیکنیک پہ پڑھا سکتا ہے, وہ مطلب فوج کے اندر اس سے اچھا ادارہ نہیں آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. فوج ایک بڑا آرگنائزڈ ادارہ ہے. اگر آپ ڈسپلنڈ ہیں یا آپ کو ڈسپلنڈ لائف پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں, تو ڈیفینیٹلی اٹ از ون آف دی آپشنس. آئی نیور سے کہ جی دس از دا اونلی آپشن. سول میں بھی ماشاءاللہ پاکستانی بہت کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے لیول پر کام کر رہے ہیں. جس طرح وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یورولوجی کا کراچی میں, مجھے ان کا ڈاکٹر صاحب کا نام اب یاد نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا, ٹھیک ہے. اس طرح بہت سارے, جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے تو ہم ہیں, ہماری پہچان یہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ایک ڈال دیا گیا کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, یہ بہت غلط بات ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہے, صرف ہمیں ڈائریکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو تو ہم پاکستان کو, یہ 1 سال کے اندر ہم پاکستان کو اٹھا کے چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو صرف ہمیں یہ کنونس ہونا ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ضمیر اقبال, آپ نے اتنی بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ اویئرنیس سیشن کا پارٹ بنے. تھینک یو سو مچ فار دس. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے پلیئر میٹنگ یو, اور بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ آگے بھی رابطہ رہے گا آپ سے. سو نائس آف یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ضمیر اقبال. امید کرتے ہیں آج کا انفارمیٹیو سیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیلدی, اسٹے کنیکٹڈ ود ہیلتھ کاسٹ. اللہ حافظ.